السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئی بایوگرافی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس شخصیت کا تعارف کرائیں گے جس کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے اس قدر تفصیل سے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے محسن پاکستان کا لقب دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے نواب صادق محمد خان پنجم کے بارے میں، جو ریاست بہاولپور کے 12ویں اور آخری والی تھے۔ نواب صادق محمد خان پنجم کی زندگی کے بارے میں آپ کو تمام وہ تفصیلات بتائیں گے جو آپ ابھی تک نہ جان پائے ہوں۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کی بغل میں موجود بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ریاست بہاولپور کے 11ویں سلطان نواب بہاول خان محمد کے گھر 29 ستمبر 1904 کو ایک بچے کی ولادت ہوئی جن کا نام صادق محمد خان رکھا گیا۔ صاحبزادہ کی ولادت دولت خانہ محل بہاولپور میں ہوئی۔ صادق محمد خان کی عمر جب 3 سال ہوئی تو ان کے والد محترم حج سفر سے واپسی کے بعد انتقال فرما گئے۔ ریاست کے زعماء نے 3 سال کی عمر میں آپ کی دستربندی کی۔ آپ ریاست بہاولپور کے اگلے 12ویں نواب مقرر ہوئے۔ سن بلوغت تک پہنچنے کے لیے ایک کونسل تشکیل دی گئی جو ریاست کے امور چلائے گی۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا عباس بن عبد المطلب سے جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ عباسی مشہور ہیں۔ آپ نے ابتدائی فارسی، عربی اور مذہبی تعلیم اپنے اتالیق مولوی غلام حسین بشیر سے حاصل کی۔ 1913 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور امور ریاست چلانے کی تربیت کے لیے لندن چلے گئے۔ 1915 سے تربیت واپس حاصل کر کے واپس لوٹے۔ 1915 سے 1921 تک ایچیسن کالج لاہور سے آپ نے تعلیم مکمل کی۔ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو آپ کی تاج پوشی کی تقریب نور محل بہاولپور میں 1924 کو منعقد کی گئی۔ رسم تاج پوشی لارڈ ریڈنگ وسرائے ہند نے ادا کی۔ 1935 کو آپ شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ سعودی عرب فریضہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا بحری جہاز جیسے ہی وہاں بندرگاہ پر لگا تو سعودی عرب کے حکمران آپ کے آگے پیچھے چلتے نظر آئے۔ آپ اپنے بحری جہاز پر اپنے سارا ذاتی سامان اور گاڑیاں لے کر گئے تھے۔ آپ کے ہمراہ 100 افراد تھے جنہوں نے آپ کے خرچے پر فریضہ حج ادا کیا۔ وہاں آپ نے سعودی عرب کے پہلے حکمران سلطان عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات بھی کی اور غسل بیت اللہ شریف ان کے ہمراہ ادا بھی کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آپ کا دوستی کا رشتہ استوار تھا۔ قائد اعظم آپ کے لیگل ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر چکے تھے۔ چونکہ محمد علی جناح ہندوستان کے ایک مشہور وکیل تھے، اس لیے قانون پیچیدگی جب بھی پیش آتی تو محمد علی جناح سے ہی رابطہ کیا جاتا۔ آپ نے کراچی میں موجود اپنا الشمس محل، القمر محل قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کی بہن کے لیے تحفے میں دے رکھا تھا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جب وہ گورنر جنرل کی حلف اٹھانے کے لیے چلے تو اپنی شاہی سواری پیش کی۔ اسی پر بس ہی نہیں، آپ نے اپنی مہنگی ترین گاڑی رولز رائس بھی قائد اعظم کو تحفے میں پیش کر دی۔ انہی خدمات کی بنا پر قائد اعظم نے فرمایا قیام پاکستان سے پہلے بھی ایک پاکستان ریاست بہاولپور کی صورت میں موجود تھا۔ قائد اعظم نے آپ کو محسن پاکستان کا لقب بھی دیا۔ تقسیم ہند کے وقت یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ریاست بہاولپور کو انڈیا میں شامل کر لیا جائے، مگر نواب صاحب نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھتے ہوئے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ قیام پاکستان کے فوری بعد پاکستان کا خزانہ خالی تھا تو نواب صاحب نے 7 کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا، جس سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کی گئیں۔ بعد ازاں 2 کروڑ روپے پھر ایک مرتبہ امداد دی۔ اس کے بعد 22 ٹن گندم مہاجرین کے لیے بھیجی اور 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا، جو اس وقت کے لیے ایک نعمت کے طور پر سامنے آیا۔ شہنشاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو پاکستان کی حکومت کے پاس ان کی خدمت مدارت کے لیے
کوئی برتن موجود نہ تھے۔ اس پر بھی نواب آف بہاولپور نے مدد کرتے ہوئے اپنے چاندی اور سونے کے برتن پیش کر دیے جو بعد میں واپس نہ لیے گئے۔ نواب صاحب نے اپنے علاقے کو جدید ترین سہولیات سے میسر کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہاں پر کافی ترقیاتی کام کرائے، چڑیا گھر بنایا اور ان کی تفریح کے لیے ایک اسٹیڈیم بھی بنایا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس اسٹیڈیم میں پاکستان اور انڈیا کا سب سے پہلا کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ آپ کو ادب سے انتہائی لگن تھی۔ آپ نے بہت سی اپنے تعمیرات، تعلیمی سرگرمیوں کے لیے عمارات تعمیر کرائیں اور اس پر اپنی ذاتی زمین بھی خرچ کی۔ آپ کی ریاست میں اے لیول تک تعلیم مفت تھی۔ آپ نے کئی مساجد تعمیر فرمائیں۔ آپ نے مسجد نبوی کے لیے فانوس بھی لگوائے۔ نواب آف بہاولپور اکثر لندن آیا جایا کرتے تھے اور وہاں پر بھی کئی روز رہائش پذیر ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ لندن میں موجود تھے۔ آپ نے رولز رائس کا ایک دفتر دیکھا جہاں ان کی 6 گاڑیاں کھڑی تھی۔ آپ وہاں اندر آفس میں چلے گئے اور ان کی قیمتیں دریافت کی۔ سیلز مین نے آپ کو ایک حقیر ایشیائی سمجھتے ہوئے آپ کو توجہ نہ دی اور وہاں سے بھگا دیا۔ نواب صاحب اس وقت ایک عام لباس میں تھے۔ وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے اور اپنے شاہانہ لباس پہنا اپنے سارے گارڈز کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ان کے آفس پہنچے۔ اس مرتبہ آپ کو شاہانہ پروٹوکول دیا گیا۔ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی گئی۔ آپ نے وہاں پہ کھڑی 6 کی 6 رولز رائس گاڑیاں خرید لی اور ان کو پاکستان بھیجنے کا کہہ دیا۔ یہ رولز رائس گاڑیاں بہاولپور کی ریاست میں آ پہنچی۔ نواب صاحب نے حکم دیا کہ اب ان تمام گاڑیوں کو میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ تمام ریاست کا کچرا وہ ان گاڑیوں کے ذریعے اٹھائیں، ان کے آگے جھاڑو باندھ کر سڑکوں کی صفائی کی جائے۔ نواب صاحب کے اس حکم کی تعمیل شروع ہو گئی اور یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ رولز رائس کمپنی کا دنیا میں مذاق بننے لگا۔ ممکن تھا کہ یہ کچرے والی گاڑی کے نام سے مشہور جو ہو جاتی۔ اس سے پہلے کمپنی کو ہوش آیا۔ انہوں نے واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے تحقیق کی۔ اس کے بعد نواب صاحب کو ایک تحریری معافی نامہ لکھا جس میں ان سے معذرت کی گئی، جس کے بعد نواب صاحب نے ان سے کچرا اٹھوانا بند کر دیا اور کمپنی کی ساکھ دوبارہ بحال ہونے لگی۔ کمپنی کے مالک نے نواب صاحب کو 6 نئی گاڑیاں تحفے میں پیش کی۔ ان میں سے ایک گاڑی نواب صاحب نے سعودیہ کے سلطان کو پیش کر دی جو ان دنوں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، اور یہ سعودیہ کی زرزمین پر چلنے والی پہلی رولز رائس تھی جس کا شمار دنیا کی 10 مہنگی ترین گاڑیوں میں ہوتا ہے۔ 1955 کو ایک معاہدے کے تحت جو گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے تحت صوبہ مغربی پاکستان میں ریاست بہاولپور شامل کر دی گئی۔ مغربی پاکستان جو کہ ابھی موجودہ پاکستان ہے، اس معاہدے کے تحت پاکستان انہیں سالانہ 32 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ اسی سال ان کو پاکستان میں پاکستان آرمی کے جنرل کے برابر عہدہ دے دیا گیا۔ آپ تخت و تاج چھوڑتے ہی لندن روانہ ہوئے اور وہاں پر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ 24 مئی 1966 کو آپ لندن میں وفات پا گئے۔ آپ کا جسد خاکی لندن سے لاہور، کراچی سے لاہور اور لاہور سے بہاولپور پہنچایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے میت 4 گھوڑوں کی بگی میں صادق آباد پیلس لائی گئی۔ اس کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے جو منٹوں میں طے ہونا تھا، لیکن عوام کے جم غفیر کی وجہ سے یہ فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ نواب کا نماز جنازہ پلٹن گراؤنڈ میں قاضی عظیم الدین کی اقتداء میں ادا کیا گیا۔ آپ کو پاکستان کے تمام سول و سرکاری فوجی اعزازات کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ پاک فوج کی طرف سے آپ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ قائد اعظم کے بعد پاکستان کا یہ تیسرا جنازہ تھا جس میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ آپ کے پسماندگان میں 10 بیٹے اور 10 بیٹیاں شامل ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔